کلپ نمبر 501۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے 86 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ فما آمن لموسیٰ، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آتی رہی ہیں، آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس آیت میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ من قومہ میں جو ضمیر ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں قوم کی ذریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ رہے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھیں، وہ جب بچہ جنتی تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے ڈالتی۔ ایسے بچے جو فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے اس روز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادوگروں پر غلبہ دیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ من قومہ میں ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں قوم کی ذریت سے قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ بندے کا حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبر تھا کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے۔ نیز فرعون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور الوہیت کا مدعی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ترجمہ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جواب دیتے ہوئے عرض کی ہم نے اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔
پھر اپنے رب عز و جل سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور یوں سرکشی و کفر میں بڑھ جائیں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں قوم فرعون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا۔